جی میرے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بابر صدیق چاپا، آپ کا تابع دار بھائی، اپنے یوٹیوب چینل ورلڈ وائس نیوز اور فیس بک پیج کے ساتھ۔ امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور بالکل صحت مند ہوں گے۔ تو آج جو ہے، چونکہ آج پانچواں دن ہے، پانچواں دن ہونے کو ہے، دن رات جو ہے وہ احتجاج جاری تھا۔ پنجاب کی نگران حکومت، جس کے وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو محسن نقوی صاحب ہیں، تو احتجاج جاری تھا کہ ان کی پینشن، لیو اور دوسرے کئی جو ہے اعتراضات جو ملازمین کو تھے، پنجاب گورنمنٹ سے اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا تھا اور ان کے معاشی قتل جو ہے وہ ہونے کا ایک اندیا دیا گیا تھا کہ آپ کو ہم اس طرح چکر دیں گے، لیکن اس پر جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا کہ یعنی پنجاب گورنمنٹ، پنجاب کے تمام ملازمین جو ہے انہوں نے ایک احتجاج سے سیکریٹریٹ کے سامنے جو ہے وہ شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا گیا اور مذاکرات کے لیے کوئی نہ آیا اور اس میں شدت آتی گئی، پورے پنجاب میں شروع ہو گیا۔ میڈیا بھی کوریج دینے سے قاصر تھا، اس پر جو ہے وہ انسٹرکشن جو ہے وہ انہیں دی گئی تھی، لیکن پھر میڈیا کو یہ قدم اٹھانا پڑا کہ ان کی آواز کو ہر جگہ پہ پہنچائے۔ تو اس سلسلہ میں جو ہے 10 تاریخ سے وہ شروع ہوتا اور آج جو ہے وہ 14 تاریخ ہے۔ تو اس ضمن میں جو ہے میں ہم جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ پورے ویڈیو لاگ جو ہے وہ اس میں آپ کو تصویری جھلکیاں بھی دکھاتے آئے ہیں اور ان سرکاری ملازمین کے دھرنا کی جو ہے وہ کچھ تصاویر جو ہے میرے تک پہنچی ہیں، وہ اب یہ جو ملاحظہ کیجیے۔ اور آج جو ہے وہ مشیر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جناب علی محمد خان جو ہیں، علی احمد خان ہیں یا علی محمد خان ہیں، جن کا قصور سے جو ہے وہ تعلق ہے، وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے تمام مطالبات انشاءاللہ منظور ہوں گے۔ وہ بھاگ گئے تھے جو دوسری سیاسی جماعتوں کی جو ہے ان کی جو ہے سلسلہ جو ہے وہ ان کو بھاگتے ہوئے انہوں نے ان کی آواز میں آواز ملے۔ ان میں میاں ساجد قدیر صاحب ہیں، جن کا تعلق جو ہے وہ جنرل سیکرٹری ہیں انگلش ٹیچرز ایسوسی ایشن پنجاب، اور نائب صدر پیٹا پنجاب محمد عزور ازوار بٹی صاحب ہیں، اور نائب صدر اگیگا پنجاب چودھری محمد اسلم صاحب ہیں۔ وائس چیئرمین اگیگا پنجاب دھرنا لاہور کے درمیان جو ہے وہ ایک تصویر ہے، وہ سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ بچے جو ہے 400 بینر اٹھائے اپنے مسائل کے بارے میں احتجاج کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اور یہ دیکھیں سرکاری ملازمین کا احتجاج، اور اب دیکھیے دھرنا میں جو ہے وہ مشیر وزیر اعظم پاکستان ملازمین کی آواز بنتے ہوئے ان کا خطاب جو ہے وہ یہ تھوڑا سا جو ہے ویڈیو آپ ملاحظہ کیجئے، دیکھ لیجئے۔ تو ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک اطلاع جو ہے وہ ملی ہے جو ان ملازمین کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی جو ہے، جسے خاص منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنوایا گیا۔ چونکہ آپ سن چکے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے، تو زرداری صاحب کی پالیسیوں کو تحفظ دینے کے لیے یہ قانون مسلط کرنے کے لیے جو ملازمین پر مسلط کیا گیا ہے اور ان کا معاشی قتل جو ہے وہ کرنے کے لیے یہ جو ہے نوٹیفکیشن کیا گیا ہے، جس کی واپسی کا ملازمین جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو سندھ میں جو ہے ایسی چیزیں کوئی نہیں ہیں، وہ سندھ جو ہے وہ یعنی سینٹرل گورنمنٹ جو ہے مرکزی حکومت مفاد اس کو جو ہے وہ فالو جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اس لیے کچھ دن پہلے محسن نقوی صاحب نے وہ دبئی تشریف لے گئے تھے اور زرداری صاحب سے مکمل پلاننگ کے ساتھ یہ سیاسی فائدہ دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو، چونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی پذیرائی جو ہے وہ بہت کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور نون لیگ کا ووٹ بینک جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے
ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ سیاست کے سینے میں جو ہے وہ دل نہیں ہوتا، اور یہ جو ٹھیک ہے، لیکن اب سیاسی حکمت عملی نواز شریف کی، نون لیگ کی اور زرداری کی جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے ہے کہ ملازمین کو اتنا تنگ کر دیا جائے کہ وہ بلبلا اٹھیں، اور لاکھوں ملازمین کے اندر جو ہے ٹی پی کے لیے جو ہے وہ ایسا نرم پہلو جو ہے وہ پیدا ہو جس سے ان کی ووٹ بینک میں جو ہے پنجاب میں اضافہ ہو، جبکہ ایسا نہیں ہوگا۔ ملازمین جو ہے ان کو یہ صنعت جو ہے بنک جو ہے وہ مل گئی۔ تحریری معاہدہ کے بغیر یا غیر قانونی نوٹیفکیشن کی معطلی تک جو ہے احتجاج ختم نہ کرنے کا اندیا دیا گیا ہے۔ زبانی تسلیاں انہوں نے کہا کافی نہیں ہے، ایک دفعہ احتجاج کا ٹیمپو جو ہے اگر ختم ہو گیا تو بڑی مشکل ہوگی نوٹیفکیشن کے ختم کرنے، اور نئے نوٹیفکیشن تک احتجاج بالکل ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے یہ ایک پمفلٹ میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے، اس پر جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اوپر والی قیادت سے گزارش ہے کہ کوئی غلطی فیصلہ نہ کرے، لوگ اپنے حقوق کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں یہ۔ اور صدر عقیقہ رحمان باجوہ کا ملازمین کے لیے اہم پیغام کہ گھروں سے مطالبات کی منظوری تک باہر نکلیں اور لاہور آ کر تشریف کا حصہ بنیں، اس تحریک کا جو ہے وہ حصہ بنیں، اور روزانہ ورنہ 18 تاریخ تک اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے پاس کابینہ کی سمری جو ہے وہ چلی جانی ہے، اور تنخواہوں میں کم اضافے والا پیکج کا اطلاق ہو جانا ہے۔ حکومتی رویہ قطعی طور پر سنجیدگی پر مبنی نہیں ہے، قانون کی مسلسل جو ہے قافلوں کی مسلسل روانگی اشد ضروری ہے۔ جس طرح رحمان باجوہ نے کہا ہے، جب تک حکومت اپنا نوٹیفکیشن واپس نہیں لیتی اور ملازمین کے تحفظات جو دور کر کے جو ہے وہ اپنا نوٹیفکیشن واپس نہیں لیتی اور نیا نوٹیفکیشن جاری نہیں کرتی، تحریک اور دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا۔ کسی لیڈر کو بند کمرے میں ملازمین کے حقوق کا سودا نہیں کرنے دیں گے۔ یہ پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے تمام ملازمین کو پنجاب انگلش ٹیچرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری میاں ساجد قدیر صاحب کی طرف سے۔ تو آگے جو ہے وہ گورنمنٹ اس معاملہ کو سنجیدہ لے اور تمام محکمہ جات کے ملازمین کے مسائل فوری حل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کرے۔ اس سے قبل دھرنا ختم کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ میاں ساجد قدیر جنرل سیکرٹری انگلش ٹیچرز ایسوسی ایشن پنجاب جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے ملازمین کو جلد جو ہے خوشخبری ملے گی، کیونکہ نون لیگ کے جا کے ملایا، لیکن مجھے نہیں سمجھ لگی کہ اس کے بعد، کیونکہ میں یہاں تھا نہیں، ایک دن پشاور تھا، مجھے میرے دوستوں نے فون کیا، میں نے کہا آپ نے دھرنے کی کال دی ہے تو اس کو ان کالڈ فور آپ ختم نہ کریں، آپ ایک آدھا دن ٹوکن کر لیں، اپنی ایک تشکیل دی ہوئی کمیٹی کو آپ بھیج دیں، ان کے ساتھ میں پروونشل، کیونکہ میں تو اس میں بیٹھ نہیں سکتا، وفاق کے نمائندے کے طور پر ہم آ جائیں گے، لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے کوئی منسٹر صاحب وہ اس کو ہیڈ کر لیں گے، ساتھ سیکٹری فائنانس بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھ کے آپ کے اس نوٹیفکیشن کے وڈرول پر اور سیگمنٹائز کر کے بجٹ کے پروپورشن کو سامنے رکھ کے امیجیٹلی آپ کی تنخواہ میں اضافہ کر کے، پہلی شرط یہ ہے کہ تنخواہ میں اضافہ پہلے، تو اس کے بعد پھر آپ شاید کہیں کمیونیکیشن گیپ رہ گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں میری بہنیں عمر رسیدہ، وہ میری مائیں اس میں شامل ہیں، اور میرا سر ندامت سے جھکا ہے کہ ان کو بھی اپنے حق کے لیے اس پنڈال میں آنا پڑا ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنی نمائندہ ایسوسی ایشن کے 4 لوگ یا 5 لوگ جتنے آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ بھیج دیں۔ نمبر 1، یہ آپ کو وزیر اعظم کا پیغام ہے کہ آپ کی تنخواہ جو وفاق میں اضافہ ہوا ہے اس کے مطابق بڑھے گی۔ آپ کی پینشن میں وہ حکومت کا کام ہے، وہ انڈومنٹ فنڈ کریٹ کرے، جیسے شہباز صاحب اللہ
ایک متحرک کارکن جو ہیں مشیر وزیر اعظم علی محمد خان جو ہیں ان کی بات کو سنجیدہ لیا جاتا ہے اور کبھی امید ہے کہ ان کا جو ہے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک خبر اور جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنی تھی ناظرین، اس کے علاوہ، اور یہ تصاویر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور خبر جو ہے وہ آپ کے لیے ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ توہین قرآن نعوذ باللہ کے بارے میں جو ہے اس کے سلسلہ میں جو ہے وہ کافی احتجاج پوری دنیا کے مسلمانوں نے کیا، تو وہ ایسے کا اجلاس بھی ہوا۔ تو کویت کا سویڈش زبان میں، یعنی سویڈن کی زبان جو ہے اس میں ترجمہ والے 1,00,000 قرآن پاک جو ہے وہ شائع کرنے کا اعلان جو ہے وہ کیا کویتی گورنمنٹ نے، کویت۔ تو کویت سٹی یہ خبر جو ہے وہ بھیجی ہے چودھری ناصر محمود، جو ان کا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد سے ہے اور جوگی صاحب کے نام سے وہ مشہور ہیں، اور اوورسیز پاکستانی کے طور پر جو ہے وہ کویت میں اپنا کام کرتے ہیں۔ چودھری ناصر محمود صاحب جو اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے ایک یہ خبر جو شیئر کی ہے کہ ملک کویت نے سویڈش زبان میں ترجمہ والے 1,00,000 قرآن پاک شائع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے العربیہ نیوز ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کویت قرآن کریم کے سویڈش زبان میں ترجمہ والے 1,00,000 نسخوں کی طباعت اور اشاعت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سلسلہ میں کویتی وزیر اعظم شیخ احمد نواف احمد الصبا نے متعلقہ اتھارٹی کو نسخوں کی اشاعت کی ہدایت کر دی ہیں۔ کویتی وزیر اعظم کا یہ فیصلہ اسلام کی رواداری اور تمام لوگوں کے درمیان اسلامی اقدار اور بقائے باہمی کو پھیلانے کے مقصد کے تحت کیا گیا۔ تو انہوں نے نسخوں کی اشاعت کے بعد انہیں سویڈن میں تقسیم کرنے کا جو ہے وہ ہدایت جاری کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 26 جون کو 28 جون کو عید الاضحیٰ کے پہلے دن سویڈن میں ایک شہری نے ملون شہری نے قرآن کریم کے نسخے کی بے حرمتی نعوذ باللہ کی، جس پر دنیا بھر میں مسلمانوں میں شدید غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ مذہبی منافرت روکنے کے لیے بین الاقوامی قوانین کو بےکار لایا جائے گا۔ یہ بیان سعودی عرب کے شہر جدہ میں تنظیم کے غیر معمولی اجلاس میں جاری کیا گیا۔ اس اجلاس میں سویڈن میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعہ اور اس کے مضمرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے بعد جاری بیان میں OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کہا ہے کہ ہمیں بین الاقوامی قانون کے فوری اطلاق کے بارے میں بین الاقوامی برادری کو مسلسل یاد دہانی کرانی چاہیے۔ یہ قانون واضح طور پر مذہبی منافرت کی وکالت کی ممانعت کرتا ہے۔ اس طرح سعودی عرب نے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے مجرمانہ واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس کے خلاف احتجاج کیا اور کہا کہ فوری اس قانون کا اطلاق کیا جائے۔ بین الاقوامی برادری کو مسلسل یاد دہانی کرانی چاہیے۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کے فرقے رومن کیتھولک کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ سویڈن میں قرآن کریم فرقان حمید کی بے حرمتی ناقابل قبول گستاخانہ عمل ہے۔ تو آپ اس خبر کو جو سکرین پہ چل رہی ہے اس کو آپ پڑھنا نہ بھولیے، دیکھنا نہ بھولیے اور اس ملعون پر لعنت بھیجنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ویڈیو لاگ جو ہے وہ ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔